انوار کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم، اور پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس حمام میں یہ جو گندم سکینڈل ہے، اس حمام میں سب کے سب برابر کے شریک ہیں، سب ننگے ہیں اور سب بے لباس ہو چکے ہیں، بے نقاب ہو چکے ہیں، خواہ وہ نگراں سرکار تھی پنجاب کی، خواہ وہ نگراں سرکار تھی کاکڑ صاحب کی، کاکڑ سرکار ہو، نقوی سرکار ہو، بھتیجی کی سرکار ہو، چچا کی سرکار ہو، پی ڈی ایم 1 ہو، پی ڈی ایم 2 ہو، سب کے سب وہ بالکل امپورٹڈ سرکار ہو، فارم 47 کی سرکار ہو، سب بے نقاب ہو چکے ہیں اور اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور کسی نے بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جو اس وقت گندم سکینڈل چل رہا ہے۔ تو پہلے تو انوار کاکڑ اور حنیف عباسی صاحب کے درمیان شدید ترین لڑائی ہوئی اور 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی، دنیا نے دیکھی، عوام نے دیکھی، پھر انہوں نے تصدیق بھی کی، بڑھ چڑھ کر بیان بھی کی اور اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ نے پیسہ بنایا ہے اور گندم سکینڈل میں، اور دوسری جانب کاکڑ صاحب نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو، تم تو ہوئی فارم 47 کی پیداوار۔ تو ایک دوسرے کو بے نقاب کر کے، بے لباس کر کے وہ نکل دیے، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی میں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور جلدی جلدی صلح کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب انوار کاکڑ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ اپیئر ہوئے اور گندم سکینڈل پہ بات کی اور انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں، لیکن ان 2-3 باتوں میں ایک بہت بڑی حقیقت تسلیم کر لی۔ پہلی تو بات ہے یہ ساری کی ساری بات کو تسلیم کر لیا، کیونکہ ایک طرف انکوائری شروع کر دی گئی اور انکوائری شروع کروائی، بھتیجی پہ جب پریشر آیا تو بھتیجی نے خط لکھ دیا چچا جان کو، اور یعنی کہ صوبائی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دیا، اور جب بھتیجی پہ پریشر آیا تو چچا پہ پریشر آیا، چچا پہ پریشر آیا تو انہوں نے کمیٹی بنا دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں تو سارے ہم پھنسیں گے، اور جب یہ معاملہ زیادہ پھیلا تو اب سارے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلے جناب انوار کاکڑ صاحب آئے اور انوار کاکڑ صاحب نے کہا کہ پہلے تو جیسے وہ بات کرتے ہیں بہت ہی فلسفیکل انداز میں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گندم امپورٹ کے میکانزم کو پہلے سمجھا جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے وہ سمجھایا، انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیکس کی صورت میں پیسہ کمایا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ نکلیں، آپ جائیں اور جا کے گندم منگوائیں، لیکن مسئلہ ہے کہ $1 ارب جو زر مبادلہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کیسے برباد کیا گیا۔ اصل پرابلم یہ ہے، ہم تو ایک ڈالر کو ترس رہے تھے، تو $1 ارب کا سرمایہ زر مبادلہ اسٹیٹ بینک سے نکلا اور گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ گندم خریداری کے لیے نجی سیکٹر کو سہولت دی اور ہم نے بالکل دی، اور امپورٹ سے کچھ ملین ٹیکس کی صورت میں آئے، اور پھر فرماتے ہیں یعنی کہ امپورٹ کی صورت میں کچھ ملین ٹیکس کی صورت میں آئے، $1 ارب آپ کا اسٹیٹ بینک سے نکالا گیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے آئے۔ ملک میں گندم کی ڈیمانڈ کے مطابق نجی سیکٹر کو گیپ فل کرنے کے لیے سہولت مہیا کی گئی۔ اب وہ ساری بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اور ملک میں گندم کی ڈیمانڈ کے مطابق نجی سیکٹر کو گیپ فل کرنے کے لیے سہولت کی، اور 8 اگست کو پی ڈی ایم حکومت کا آخری دن تھا اور 9 اگست کو نگراں حکومت آئی، اور 9 اگست کو نگراں حکومت آئی تو 3.4 ملین میٹرک ٹن کا گیپ آیا اور گندم کے حصول کی اجازت دی گئی۔ تو یہ انہوں نے بات کر دی، ساری بات اب تسلیم کر رہے ہیں۔ آگے جا کے دلچسپ بات جب آئے گی وہ بہت ہی مزے کا جملہ ہے جو انہوں نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ صوبوں سے ڈیٹا آنے پر وفاقی حکومت کا ادارہ دنیا سے گندم کھاد کی خریداری کرتی ہے، ملک میں 1 ملین میٹرک ٹن گندم کے اسٹریٹجک ذخائر کی ضرورت ہوتی ہے، اور نجی سیکٹر کی جانب سے گندم کی خریداری کے لیے بڈنگ حکومت کا کام نہیں، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ اب انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ بڈنگ نہیں ہوئی، ٹینڈر شینڈر کوئی نہیں ہوئے، بس ہم نے کہا منگوا لیں تو انہوں نے منگوا لی۔ تو نجی سیکٹر کی گندم کے لیے بڈنگ کا مارکیٹ کی مختلف فورسز تعین کرتی ہیں، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا اور یہ کام شعبہ حوالے کر دیا نجی سیکٹر کے، اور ساتھ ہی کہہ دیا بڈنگ شیڈنگ کا ہمارا کام نہیں تھا، وہ بھی انہوں نے خود ہی تعین کرنا تھا، اور ٹی سی پی پر قرضوں کا پہاڑ تھا، ہم نے انہیں گندم منگوانے سے منع کیا۔ اب یہ بھی بات تسلیم کر لی کہ ہم نے ہی ٹریڈنگ کارپوریشن کو منع کیا تھا کہ آپ نے گندم نہیں منگوانی، یہ بھی تسلیم کر لیا۔ گندم امپورٹ کرنے کے معاملے میں نہ جھول ہے، نہ بحران اور نہ کرپشن۔ اب یہاں پہ آ کے جھول موجود ہے جی، اور جھول نہ ہوتا تو پھر ایک دوسرے کو کور کرنے کی کوشش کرتے، تو بحران کیوں نہیں ہے؟ پنجاب کا 6 کروڑ پاکستان کا پنجاب کا کسان جو ہے، پنجاب کا کسان 6 کروڑ خاندان، ان کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، ان کی کوئی گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی فصل سڑکوں پہ رول رہی ہے پاکستان کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بحران نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ کرپشن بھی نہیں ہے۔ یہ کرپشن کیسے نہیں ہے؟ آپ خود ہی ساری باتیں تسلیم کر رہے ہیں۔
پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ گندم درآمد کرنے پر پابندی اٹھا کر نجی سیکٹر کو سہولت دی کہ اگلا جملہ بڑا مزے کا ہے کہ گندم درآمد پر پابندی اٹھا کر نجی سیکٹر کو سہولت دی اور کہا کہ بھئی خود بھی کماؤ اور ہمارے لیے بھی کماؤ۔ یہ ہے بنیادی بات کہ انہوں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا کہ بھئی کماؤ بھی اور لاؤ بھی، جیسے جو ہے ہمارا پی ڈی ایم کا ایک سٹائل ہے شریف خاندان کا کہ ہم ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، سارے کہتے ہیں کہ بھئی وہ لگاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں یہی تھا نا سب سے بڑا اعتراض کہ یہ نہ کھاتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، نہ کھلاتا ہے، اور کیونکہ نہ یہ حرام کھاتا ہے نہ یہ حرام کھانے دیتا ہے۔ یہ تھا عمران خان پہ اعتراض، اور اب وہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم درآمد کرنے پر پابندی اٹھا کر نجی سیکٹر کو سہولت دی کہ خود بھی کماؤ اور ہمارے لیے بھی کماؤ۔ ماشاءاللہ۔ اور عالمی سپلائی چین متاثر ہونے پر نجی سیکٹر کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ دوسری جانب اس کا جواب دیا پاکستان تحریک انصاف، اس کا جواب دے رہی ہے، اور تو کوئی میدان میں ہے نہیں کیونکہ سارے اس میں کانے ہیں۔ اور جو تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں، سابق صوبائی وزیر خزانہ، انہوں نے کہا جی انوار کاکڑ صاحب کی تو خود کوئی ساکھ نہیں ہے، کاکڑ صاحب فارم 47 بے نقاب کرنے کی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور وفاقی حکومت کہہ رہی ہے گندم درآمد میں نگراں دور میں غلط ہوا، اور نگراں حکومت کہہ رہی ہے پی ڈی ایم جو شہباز سرکار ہے اس کے دور میں غلط ہوا۔ بھتیجی کہہ رہی ہیں چچا نے غلط کیا، چچا کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیا انہوں نے، کاکڑ سرکار نے کام غلط کیا ہے۔ تو پچھلے سال کسانوں نے 3900 روپے من گندم فروخت کی تھی، تیمور سلیم جھگڑا نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کا اعتماد کھو چکی ہے۔ تو مسئلہ تو صرف یہی ہے کہ 90 دنوں کی حکومت نے 6 ماہ حکومت کی، کیونکہ نگران حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نقوی سرکار نگران حکومت 90 دن کے لیے تھی اور 60 دن کے لیے تھی، وہ 1 سال سے بھی زیادہ گزار گئی۔ خیبر پختونخوا سرکار نے بھی یہی کام کیا، نگراں حکومتیں چلی گئیں سال، اور اس کے بعد یہ جو آپ کی سرکار تھی وہ بھی 60 دن کے لیے تھی، وہ سرکار بھی تقریباً 6 مہینے کاکڑ سرکار چلتی رہی۔ تو مسئلہ تو ہوئے ہیں، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نگراں حکومتوں کا دورانیہ کم سے کم رکھا جاتا ہے، اور وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں ان کو چلاتے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیتی۔ لیکن یہاں پہ یہی ہوا کہ ساری سرکاروں نے اپنے خوابے پورے کیے ہیں اور کچھ نہیں کیا۔ دوسری جانب جو اصل مار پڑی ہے وہ پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ بہت ظلم کیا پاکستان کے عوام پہ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ، رہنماؤں پہ، پنجاب کے عوام پہ، پنجاب پولیس نے۔ تو پنجاب پولیس کو جی چھترول ہوئی ہے، مار پڑی ہے، تھانوں پہ پھر حملہ ہوا ہے، اور پولیس اہلکاروں کو خواجہ سراؤں نے وہ دھلائی کی ہے کہ اس کی ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں، اور پھر نہ صرف دھلائی کی، چھترول کی، بلکہ ان کو غلط بھی ثابت کیا کہ واقعی ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور پھر معافیاں بھی مانگیں، اور ان کے دکھوں کا مداوع بھی کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ ہے پنجاب پولیس۔ کھاریاں سانحہ بہاول نگر کے بعد سانحہ کھاریاں بھی ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ظلم کہیں اور کریں گے تو پھر ایسے ظالموں کا انجام جو ہے، ایسے ظالموں کی چھترول جو ہے، وہ پھر ایسا طبقہ بھی آ کے کرتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔